नावल स्नेक सर्कल मुसन्नफ़ मज़हर कलीम एम.ए. पार्ट 2 एपिसोड 23। इन लोगों को लेबॉर्ट्री में ले जाना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है डॉक्टर वाइम। ये लोग जो आपको इस वक्त इंतहाई बेबसी के आलम में पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट हैं। इनकी वजह से अब तक इसराइल को इस कदर नुकसान पहुँच चुका है कि शायद आप इसका तसव्वुर भी ना कर सकें। मेजर हैरी ने स्पार्ट लहजे में कहा, लेबॉर्ट्री की हिफाजत के बारे में जो कुछ मैं जानता हूँ मेजर हैरी, वो तुम नहीं जानते, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। डॉक्टर वाइम ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा, सॉरी डॉक्टर वाइम, मैं पूरी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को लेबॉर्ट्री में ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर सदर मुमलिकत या प्राइम मिनिस्टर को इसका इल्म हो गया तो मुझे फौरी तौर पर गोली मार दी जाएगी। आई एम सॉरी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इन सबको हमारे बाबा पहाड़ियों के अंदर ले जाकर होश में ले आएँ और आप इनसे गुफ्तगू करके इनमें से जिसे मुनासिब समझें अपने साथ लेबॉर्ट्री ले जाएं। लेकिन मैं इन सारे ख़तरात सीक्रेट एजेंटों को किसी सूरत भी लेबॉर्ट्री में ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। मेजर हैरी ने इस बार खासे सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम इन्हें जहाँ ले जाना चाहते हो ले चलो और इन्हें होश में ले आओ। डॉक्टर वाइम ने होठ चबाते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो ऐसा सिर्फ मजबूरी के आलम में कह रहा है। और मेजर हैरी सर हिलाता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया। डॉक्टर वाइम की इमरान की तरफ पुश थी। इमरान ने अपने जिस्म को समेटा और फिर आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ और डॉक्टर वाइम अचानक मुड़ा। शायद उसने अपने कब में आहट महसूस कर ली थी। क्या तुम्हें होश आ गया इतनी जल्दी? नॉट वैन एल्सम की डबल डोज के बावजूद ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर वाइम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय आहिस्ता से कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा चिपटी नाल वाला पिस्तौल मौजूद था। उसी लम्हे मेजर हैरी दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। वो डॉक्टर वाइम के साथ खड़े हुए इमरान को देखकर चौंका ही था कि इमरान ने हाथ में मौजूद पिस्तौल का ट्रैगर दबाया और चटक की आवाज़ के साथ ही पिस्तौल की नाल के सुर्ख रंग की शुआ से निकलकर मेजर हैरी पर पड़ी और मेजर हैरी बगैर कोई चीख निकाले इस तरह ज़मीन पर गिरा जैसे छत पर पड़ा हुआ शौतीर अचानक एक साइड की दीवार निकल जाने से गिरता है। उसी लम्हे दरवाजे में 3 फौजी दाखिल हुए। इनमें से 2 ने एक स्ट्रेचर उठाया हुआ था जबकि तीसरा खाली हाथ था। इमरान की उंगली ने एक के बाद दीगर 3 बार ड्रैगर दबाया और तीनों भी मेजर हैरी की तरह गिरे और साकित हो गए। खबरदार डॉक्टर, अगर तुमने ज़रा भी हरकत की तो तुम्हारा भी यही असर होगा। इमरान ने डॉक्टर के जिस्म में हरकत का एहसास होते ही पिस्तौल की नाल का रुख उसकी तरफ करते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा और डॉक्टर वाइम ने बेख्तियार दोनों हाथ अपने सर से बुलंद कर लिया। उसका चेहरा बुरी तरह लटक गया था। तुम क्या चाहते हो? मुझे मत मारो प्लीज़, डॉक्टर वाइम ने इंतहाई आजाना लहजे में कहा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो डॉक्टर तो मेरे साथियों को होश में ले आओ। चलो इस फौजी के पास, यकीनन वो सुरंज और महलूल मौजूद होगा। इमरान ने इंतहाई कुरख्त लहजे में कहा, वो थोड़ा सा था, वो तो ख़त्म हो गया होगा। डॉक्टर वाइम ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा, मैंने खुद देखा है, सुरंज में इस कदर महलूल बहरहाल मौजूद है जिससे एक आदमी होश में आ सकता है। जाओ निकालो इसकी जेब से सुरंज और डॉक्टर असलान को इंजेक्शन लगाओ। चलो वक्त मत ज़ाया करो वरना मैं ट्रैगर दबा दूंगा। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और डॉक्टर वाइम तेज़ी से मुड़ा और इसने जल्दी से आगे बढ़कर उसने फौजी की जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जो खाली हाथ अंदर आया था और चंद लम्हों बाद वो उसकी जेब से सिरिंज बरामद करने में कामयाब हो गया जिसमें अभी एक चौथाई सुर्ख रंग का महलूल मौजूद था। फिर उसने ये महलूल सफ्तर के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। मेजर हैरी के साथी तुम्हारी लेबॉर्ट्री में मौजूद है? इमरान ने डॉक्टर वाइम से पूछा। हाँ, वो अंदर मौजूद है, डॉक्टर वाइम ने जवाब दिया। कितने अफराद हैं? इमरान ने दूसरा सवाल किया। 8। उनका इंचार्ज मेजर कोबरा है, डॉक्टर वाइम ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। जुलिया और तनवीर कहाँ? इमरान ने पूछा। वो तुम्हारे साथी वो भी वही हैं, बंधे हुए हैं, डॉक्टर वाइम ने चौंक कर जवाब दिया। उसी लम्हे सफ्तर की कराह सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद सफ्तर उठ कर खड़ा हो गया। सफदर, मेजर हैरी की यूनिफॉर्म उतार कर पहन लो और कार की साइड सीट के नीचे मेकअप बॉक्स मौजूद है और देखो डॉक्टर वाइम के एहतराम में कोई कमी ना आए, ये बहुत बड़े साइंसदान है। इमरान ने सफदर के होश में आती उसे हिदायत देते हुए कहा और सफदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे डॉक्टर वाइम चीखता हुआ छल कर नीचे जा गिरा। सफदर ने उसके करीब जाकर जोर से उसकी कानपुट्टी पर उंगली हुए मुड़े हुए हुक की ज़रब लगाई थी और एक ज़रब बूढ़े डॉक्टर वाइम के लिए काफ़ी साबित हुई। वो नीचे गिरा, एक लम्हे के लिए फड़का, फिर साकित हो गया। बाहर तो कोई आदमी नहीं है। सफ्तर ने इमरान से मुखातब होकर पूछा। शायद हो, इनमें से एक की मशीन गन उठा लो और बाहर का चक्कर लगाओ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और सफदर ने आगे बढ़कर एक फौजी के कंधे से मशीन गन उतारी और तेज़ी से कदम बढ़ाता कैबिन से बाहर निकल गया। इमरान आहिस्ता से एक साइड पर मौजूद कुर्सी
पर बैठ गया। वो वाकई स्लो मोशन में ही हरकत कर रहा था। बाहर कोई नहीं है, अलबत्ता 2 बड़ी जीपें मौजूद है। सफदर ने वापस अंदर आकर कहा। उसके हाथ में मेकअप बॉक्स था। वो बाहर का चक्कर लगाते हुए कार से उसे भी उठा लाया था और फिर 10 मिनट बाद सफदर डॉक्टर अरसलान की बजाय मेजर हैरी के रूप में आ चुका था। मास्क मेकअप की वजह से उसे मेजर हैरी के रूप में आने में ज्यादा देर ना लगी थी। 2 जीपें फिर तो एक और का होश में आना जरूरी है। कैप्टन शकील को ऊंधे मुंह लेटाओ, मैं उसके हराम मगज का ऑपरेशन करके उसे होश में ले आता हूँ। इसके सिवा और कोई चारा नहीं, इमरान ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर सबको होश मिले हैं, सफदर ने कहा। काफ़ी कोशिश के बाद तमाम उसके इमरान के बाकी साथियों को भी होश आ गया और उसने डॉक्टर वाइम से कहा कि आप अगर हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो हम आपका और आपके बाकी साइंसदानों को ख़त्म करके खुद ही लेबॉर्ट्री पर कब्जा कर लेंगे और खुद ही गोल्डन रे पर रिसर्च शुरू कर देंगे। अब जो सूरत आपको पसंद हो वो इख्तियार कर ली जाए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए आपने हाँ या ना में जवाब देना है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में डॉक्टर वाइम से मुखातब होकर कहा। मैं तुमसे तावन करने पर तैयार हूँ, डॉक्टर वाइम ने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर चलें। आप आगे वाली जीप में मेजर हैरी के साथ बैठेंगे और मैं भी सीट पर अपने साथी के साथ। और ये सुन लें कि लेबॉर्ट्री पहुंचकर आपने मेजर हैरी के सारे साथियों को एक ही जगह बुलाकर इकट्ठा करना है ताकि उन्हें असल सूरत हाल समझाई जा सके, इमरान ने कहा। और डॉक्टर वाइम ने इस बात में सर हिला दिया। चुनाचा वो कैबन से निकले और चंद लम्हों बाद दोनों जीपें तेजी से आगे बढ़ती हुई अरबाबा पहाड़ियों में दाखिल हो गई। सफदर ने राड हटा दिया था। सफदर पर मेजर हैरी के मेकअप और डॉक्टर वाइम के साथ होने से इमरान अब पूरी तरह मुतमईन था कि वो बगैर किसी मुदाखलत के लेबॉर्ट्री में दाखिल होने में कामयाब हो जाएगा। बड़ा सा हेलीकॉप्टर जिस पर GP5 का मखसूस निशान मौजूद था तेज़ी से अरबाबा पहाड़ियों पर मौजूद पहली चेक पोस्ट के सामने उतर गया और उसमें से कर्नल डेविड, मेजर राल्फ और 8 मुसल्लह अफराद नीचे उतर आए। चौकी का राड हटा हुआ था और एक तरफ 2 कारें खड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। कर्नल डेविड हाथ में रिवॉल्वर पकड़े तेज़ी से साइड पर बने हुए कैबन की तरफ बढ़ गया। मेजर राल्फ एक साथ थे, मगर कैबन में दाखिल होती वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े क्योंकि कैबन में मेजर हैरी और 3 आदमियों की अकड़ी हुई लाशें पड़ी हुई थी। मेजर हैरी और 2 दूसरी लाशों के जिस्मों पर सिर्फ बुनियाने और अंडरवेयर थे, हत्ता के बूट तक उतार लिए गए थे। इन लाशों के जिस्मों पर जख्मों का कोई निशान न था, उसके बावजूद वो मुर्दा थे और इनके जिस्म बुरी तरह अकड़े हुए पड़े थे। कमरे में 2 मेज़ें मौजूद थी जिन पर चाय से भरी प्यालियां और खुरनोश का सामान भी मौजूद था। ओहो, इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथी वार कर गए। मेजर हैरी की लाश से यूनिफॉर्म गायब होने का मतलब है कि इमरान या उसका कोई साथी मेजर हैरी के मेकअप में अंदर दाखिल हुआ है। जल्दी करो, हमें फ़ौरन अंदर जाना होगा, चलो वापस। कर्नल डेविड ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए वापस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। उनके साथ जो हेलीकॉप्टर से बाहर आ चुके थे उन्हें भी मेजर राइफ ने हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर एक बार फिर फ़ज़ा में बुलंद हुआ और तेज़ी से आगे की तरफ उड़ता चला गया। कुछ दूर जाकर उन्हें दूसरी चेक पोस्ट नजर आई जहाँ बाकायदा मुसल्लह फौजी खड़े नजर आ रहे थे। वो सब हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। यहाँ उतार दो ताकि सही सूरत हाल का इल्म हो सके, कर्नल डेविड ने पायलट सीट पर बैठे मेजर राइफ से कहा और मेजर राइफ ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर चौकी के करीब उतार दिया और कर्नल डेविड उछलकर नीचे उतरा। कर्नल डेविड, चीफ ऑफ GP5 कर्नल डेविड ने तेजी से मुसल्लह फौजियों के दरमियान खड़े एक कैप्टन की तरफ बढ़ते हुए कहा। यस सर, कैप्टन आर्नर सर, मैं आपको जानता हूँ सर, कैप्टन ने बाकायदा फौजी सलूट करते हुए कहा। मेजर हैरी कहाँ है? कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। वो काफ़ी देर पहले जनाब डॉक्टर वाइम के साथ यहाँ से गुजरे हैं, कैप्टन आर्नर ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर वाइम? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। यस सर, लेबॉर्ट्री चीफ डॉक्टर वाइम, कैप्टन आर्नर ने जवाब देते हुए कहा। कितनी देर पहले? कर्नल डेविड ने बेचैन लहजे में पूछा। तकरीबन 2 घंटे तो हो चुके हैं सर, कैप्टन आर्नर ने जवाब दिया और कर्नल डेविड ने बेख्तियार मायूसी भरा एक तवील सांस लिया क्योंकि 2 घंटे का मतलब यही हो सकता था कि इमरान और उसके साथी मेजर हैरी के रूप में यकीनन लेबॉर्ट्री के अंदर चले जाने में कामयाब हो गए होंगे, इसलिए अब फौरी तौर पर उनके ताक़ुब में जाना फजूल था। क्या तुम्हारा राब्ता पहली चेक पोस्ट से नहीं होता? कर्नल डेविड ने कदर गुस्सीले लहजे में कहा। होता है सर, लेकिन मेजर हैरी ने अपने एक प्लान को बरोकार लाने के लिए वक्ती तौर पर राब्ता न करने का हुक्म दे रखा है, कैप्टन आर्नर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। कैसा प्लान? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। सर, मेजर हैरी और डॉक्टर वाइम ने मिलकर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के पूरे ग्रुप को काबू में करने के लिए एक प्लान बनाया है
پاکستان سیکرٹ سروس کے 2 ارکان جس میں ایک عورت اور دوسرا مرد تھا ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شیفرڈ اور اس کے سیکرٹری کے روپ میں یہاں آئے، لیکن چونکہ کرنل شیفرڈ اور اس کے سیکرٹری کیپٹن ایلیسیا پہلے سے یہاں موجود تھے اس لیے وہ دونوں پکڑے گئے اور انہیں میجر ہیری کے حکم پر لیبارٹری کے اندر لے جایا گیا۔ پھر ان کے باقی ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے پلان بنایا گیا، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا اور وہ اس معاہدے پر رضامند ہو گئے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ ان کا ساتھی ڈاکٹر ارسلان ڈاکٹر وائم کے ساتھ لیبارٹری میں کسی سائنسی ایجاد پر کام کرے گا، جبکہ باقی ساتھی یہاں اربابا پہاڑیوں میں میجر ہیری کی نگرانی میں رہیں گے۔ لیکن میجر ہیری کا پلان یہ تھا کہ ڈاکٹر ارسلان کو لیبارٹری میں بھجوا کر وہاں اپنے ساتھیوں سے مروا دے گا اور باقی افراد کو اربابا پہاڑیوں کے اڈے کے اندر لے جا کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پلان پر عمل کرنے کے لیے ڈاکٹر وائم اور میجر ہیری فرسٹ چیک پوسٹ پر گئے اور سوائے 3 مسلح فوجیوں کے باقی سب کو وہاں سے واپس بھجوا دیا گیا تاکہ انہیں کوئی شک نہ پڑ جائے۔ میجر ہیری نے ایک فوجی کو انتہائی زود اثر گیس کا کیپسول دے کر سائیڈ کیبن میں چھپا دیا اور اسے گیس ماسک بھی مہیا کر دیا اور ساتھ ہی گیس کا توڑ بھی، تاکہ جیسے یہ لوگ جو بقول میجر ہیری انتہائی خطرناک حد تک ہوشیار اور چالاک ہیں میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم کے ساتھ کیبن میں پہنچے تو وہ فوجی اچانک سائیڈ کیبن سے اس گیس کا کیپسول بڑے کیبن میں فائر کر دے۔ اس طرح ان پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ میجر ہیری ڈاکٹر وائم اور ان کے 2 مسلح ساتھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر وہ فوجی اور میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم اور اپنے 2 ساتھیوں کو انجیکشن لگا کر ہوش میں لائے گا۔ اس کے بعد میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم ان پاکستانی ایجنٹوں کو جیپ پر لاد کر اندر لے جائیں گے۔ کیپٹن آرنلڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو وہ لے گئے؟ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا جی ہاں۔ 2 گھنٹے پہلے دونوں جیپیں جہاں سے گزری تو پہلی جیپ کو میجر ہیری خود چلا رہے تھے، ان کے ساتھ ڈاکٹر وائم بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اندر پاکستانی ایجنٹ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جیپ کی ڈرائیونگ اور سائڈ پر میجر ہیری کے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستانی ایجنٹ اس جیپ میں بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میجر ہیری نے یہاں روک کر مجھے حکم دیا کہ ڈاکٹر وائم کے حکم پر ان سب کو لیبارٹری میں لے جایا جا رہا ہے اور جب تک لیبارٹری پہنچنے کی اطلاع وہ مجھے نہ دیں ہم میں سے کوئی بھی فرسٹ چیک پوسٹ پر نہ جائے۔ کیپٹن آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا لیبارٹری یہاں سے کتنی دور ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا نزدیک ہی ہے، پہاڑیوں کے اندر۔ کیپٹن آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم اس لیبارٹری کو دیکھا ہوا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ یس سر، کیپٹن آرنلڈ نے جواب دیا۔ تم اور تمہارے ساتھی احمق ہیں، سمجھے؟ اور میجر ہیری وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ثابت ہوا ہے۔ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو شاید اتنا ہی ترنوالہ سمجھ لیا تھا کہ انہیں پکڑنے کے لیے اس قدر احمقانہ منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس نے فرسٹ چیک پوسٹ پر میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں کی اکڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور مجھے کرنل شیفرڈ نے خود آ کر میجر ہیری کی اس احمقانہ منصوبے کی تفصیلات بتائی تو میں نے صدر مملکت سے بات کی، انہوں نے فوراً مجھے یہاں کا مکمل چارج دے کر یہاں پہنچنے اور ان پاکستانی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ کاش میں کچھ دیر پہلے یہاں پہنچ جاتا تو یہ پاکستانی ایجنٹ اس طرح لیبارٹری میں داخل نہ ہو سکتے، میں ان کی روحوں کو ایک لمحے میں ان کے جسموں سے علیحدہ کر دیتا۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا میجر ہیری ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیپٹن آرنلڈ نے بری طرح بخلائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں، اس کی لاش فرسٹ چیک پوسٹ پر پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ سب کچھ تم بعد میں چیک کرنا۔ تم میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھو اور مجھے وہاں لے چلو، یہاں لیبارٹری ہے، اب مجھے اس لیبارٹری کے اندر داخل ہونے کا کوئی طریقہ سوچنا ہوگا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا آپ لیبارٹری کے اندر کسی طرح بھی داخل نہیں ہو سکتے جناب، البتہ ایک راستہ ایسا جس کے متعلق میں جانتا ہوں اور میرے سوا شاید یہاں اور کوئی بھی اس راستے سے واقف نہیں ہے، کیونکہ جب یہ لیبارٹری تیار کی گئی تھی تو میری یونٹ کو یہاں کھدائی اور اس کی تعمیر پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس راستے کو تو اب بند کر دیا گیا ہے، لیکن ہم اسے کھول سکتے ہیں اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم آسانی سے لیبارٹری کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ کیپٹن آرنلڈ نے جلدی سے کہا اوہو، اگر یہ ایسا ہی ہے تو میرا وعدہ ہے کہ تم فوج سے GP5 میں شفٹ کیا جائے گا اور نہ صرف شفٹ کیا جائے گا بلکہ تم GP5 کے نمبر 2 بھی بن جاؤ گے۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور GP5 کا نمبر 2 بننے کی نوید سن کر کیپٹن آرنلڈ کی آنکھیں بھی خوشی سے چمکنے لگی۔ آئیے سر، آئیے، میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، کیپٹن آرنلڈ نے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کو مختصر سی ہدایات دی اور کرنل ڈیوڈ کے ساتھ چلتا وہ اس کے ہیلی کاپٹر میں آ گیا۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے اس بار اپنی جگہ سائڈ سیٹ پر بٹھا دیا تاکہ وہ میجر رائف کو راستہ بتا سکے۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور وہ تیزی سے پہاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہاڑیوں میں ہر طرف مسلح فوجی پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ایک چٹان پر دور دور دو فوجی موجود ہوں، اور انہیں دیکھ کر کرنل ڈیوڈ کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس قدر زبردست حفاظتی انتظامات کے باوجود صرف میجر ہیری کے احمقانہ منصوبے کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی آسانی سے لیبارٹری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیپٹن آرنلڈ نے ہیلی کاپٹر کو کافی دور شمال کی طرف لے جا کر ایک مسلح چٹان پر اتروا دیا اور ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرتے وہ سب نیچے اتر آئے اور کیپٹن آرنلڈ سب کو ساتھ لیے مختلف چٹانیں پھلانگتا ہوا ایک تنگ سی غار میں داخل ہو گیا۔
غار کافی آگے جا کر بند ہو گیا تھا، لیکن کرنل ڈیوڈ اور میجر رائف طاقتور ٹارچوں کی روشنی میں یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ غار کسی قدرتی چٹان کی وجہ سے بند نہ ہوا تھا، بلکہ وہاں باقاعدہ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی دیوار تھی۔ یہ تو ریڈ بلاک وال ہے، اسے توڑنا تو ناممکن ہے، کرنل ڈیوڈ نے غور سے دیوار کے قریب سے دیکھتے ہوئے قدرے مایوس لہجے میں کہا۔ یس سر، یہ واقعی ریڈ بلاک وال ہے، لیکن سر یہ صرف اتنی بنائی گئی ہے جتنی یہ نظر آ رہی ہے، صرف اس غار والے راستے کو بند کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر سائڈ کی چٹان کو ڈائنامیٹ سے اڑا دیا جائے تو راستہ بن جائے گا۔ اس راستے سے آگے لیبارٹری کے بڑے سٹور ہیں، اصل لیبارٹری یہاں سے خاصی دور ہے، لیکن بہرحال اندر جانے کے بعد ہم وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، جہاں ڈاکٹر وائم اور اس کے ساتھی سائنسدان رہتے ہیں، اور یہ پاکستانی ایجنٹ بھی یقیناً وہیں ہوں گے۔ کیپٹن آرنلڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا، مگر سر ڈائنامیٹ سے دھماکہ ہوگا، اس کی آواز ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے گی۔ میجر رائف نے پہلی بار کہا، نہیں سر، یہ ساری لیبارٹری ساؤنڈ پروف ہے، آواز وہاں تک نہ جائے گی سر، کیپٹن آرنلڈ نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ نے مڑ کر دوسرے سپاہیوں کا احکامات دینا شروع کر دیے کہ اس چٹان کو ڈائنامیٹ سے اڑا دیا جائے۔ چنانچہ میجر رائف اور اس کے ساتھی تیزی سے حرکت میں آ گئے اور چٹان کے نیچے طاقتور ڈائنامیٹ کی سٹکس لگائی جانے لگ گئی۔ کرنل ڈیوڈ کیپٹن آرنلڈ کو ساتھ لے کر غار سے باہر آ گیا، میجر رائف بھی ان کے ساتھ تھا۔ غار کے اندر صرف GP5 کے آدمی کام کر رہے تھے۔ وہ پہاڑیوں پر موجود فوجی تو یہ دھماکہ سن لیں گے، وہ ایمکو کی طرح ادھر نہ دوڑے آئے۔ اچانک کرنل ڈیوڈ نے ایک خیال کے تحت چیختے ہوئے کہا، سر اگر ٹرانسمیٹر ہو تو میں کیپٹن چیف سے آپ کی بات کرا سکتا ہوں، وہ پہاڑیوں پر پھیلی ہوئی یونٹ کا انچارج ہے، اسے آپ وضاحت سے سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ کیپٹن آرنلڈ نے کہا، میجر رائف ہیلی کاپٹر سے ٹرانسمیٹر لے آؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر ایک ساتھی سے کہا، اور چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر انہیں مہیا کر دیا گیا۔ کیپٹن آرنلڈ نے اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو کیپٹن آرنلڈ کالنگ کیپٹن چیف۔ کیپٹن آرنلڈ نے کال دینی شروع کر دی۔ یس کیپٹن چیف، اٹینڈنگ یو کیپٹن آرنلڈ۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی، کیپٹن چیف، تمہیں اطلاع مل چکی ہوگی کہ GP5 کا ہیلی کاپٹر پہاڑیوں پر سے گزر کر شمال کی طرف اترا ہے۔ کیپٹن آرنلڈ نے کہا، ہاں مجھے اطلاع ملی ہے، لیکن یہ ہیلی کاپٹر مخصوص حدود سے باہر اترا ہے، اس لیے میں نے پرواہ نہیں کی۔ لیکن تم نے یہ بات کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، سنو کیپٹن چیف، اس ہیلی کاپٹر میں GP5 کے سربراہ کرنل ڈیوڈ بذات خود موجود ہے، ان سے بات کرو۔ کیپٹن آرنلڈ نے کہا اور ٹرانسمیٹر مؤدبانہ انداز میں کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی باروب لہجے میں کہا، یس سر، میں کیپٹن چیف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کیپٹن چیف کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کیپٹن چیف، میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں کو پاکستانی ایجنٹوں نے فرسٹ چیک پوسٹ پر ہلاک کر دیا ہے، اور ان کے میک اپ میں وہ 2 جیپوں میں سوار ہو کر لیبارٹری کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیپٹن آرنلڈ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے لیبارٹری کے اندر داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ بتایا ہے، لیکن اس راستے کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں ڈائنامیٹ کا دھماکہ کرنا ہوگا۔ تم پہاڑیوں پر موجود اپنے تمام فوجیوں کو احکامات دے دو کہ اگر وہ دھماکے کی آواز سنیں تو ادھر نہ آئیں، سمجھ گئے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز اور سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میجر ہیری ہلاک ہو چکے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سر؟ میجر ہیری تو ابھی چند لمحے پہلے سیکرٹ سروس کے آدمیوں کے ساتھ ایک جیپ میں سوار پہاڑیوں سے باہر گئے ہیں، انہوں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ اب لیبارٹری میں ان کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے وہ واپس سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں، البتہ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہاں نگرانی کرتے رہیں۔ کیپٹن چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کب کی بات ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، جس وقت آپ کا ہیلی کاپٹر شمالی پہاڑیوں میں اتر رہا تھا اس وقت میجر ہیری کی جیپ جہاں پہنچی تھی۔ کیپٹن چیف نے جواب دیا، اوہو، وہ میجر ہیری اور اس کے ساتھی نہیں ہیں، وہ یقیناً ان کے میک اپ میں پاکستانی ایجنٹ ہیں، وہ نکل گئے، فوراً جیپیں ان کے تعاقب میں بھیجو اور انہیں اڑا دو، میں ہیلی کاپٹر پر ان کے تعاقب میں جا رہا ہوں، وہ ورینڈ آل۔ کرنل ڈیوڈ نے ہلک کے بال چیختے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے چیخ کر میجر رائف کو اپنے آدمیوں کو واپس بلانے کا حکم دیا اور خود وہ قریب کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑا۔ دونوں جیپیں خاصی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی فرسٹ چیک پوسٹ پر پہنچی۔ ڈاکٹر وائم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دوسری چیک پوسٹ کا انچارج کیپٹن آرنلڈ ہے، اس لیے صفدر نے میجر ہیری کے روپ میں اسے وہاں عام سی ہدایات دی اور پھر جیپیں آگے بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر وائم خاموش بیٹھا ہوا تھا، کیپٹن آرنلڈ سے بھی اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ جیپیں سیکنڈ چیک پوسٹ سے گزرنے کے بعد اربابا پہاڑیوں میں داخل ہو گئی اور ڈاکٹر وائم نے راستہ بتانا شروع کر دیا۔ اربابا پہاڑیوں میں ہر طرف مسلح فوجی پھیلے ہوئے تھے، یہاں اس قدر فوج تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک چٹان پر 4 مسلح فوجی موجود ہو۔ راستے میں ان کا ہیڈ کوارٹر بھی آیا جس کا انچارج کیپٹن چیف تھا، اس کے متعلق بھی ڈاکٹر وائم نے ہی صفدر کو بریف کیا تھا۔ یہاں کیونکہ ڈاکٹر وائم کی طرف سے کسی اشارے کا خطرہ موجود تھا، اس لیے عمران نے ڈاکٹر وائم کی پشت پر اپنی انگلی رکھ کر اسے دبائے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، ڈاکٹر وائم، اگر تم نے معمولی سے اشارہ بھی کیا
تو ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ عمران کا لہجہ خاصا سخت تھا اور ڈاکٹر وائم نے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ عمران جیپ میں ڈاکٹر وائم کی عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور چونکہ جیپ کی کھڑکیاں خاصی بڑی اور سیٹ سے نیچے تک تھی، اس لیے عمران نے ڈاکٹر وائم کی پشت پر انگلی رکھ دی تھی تاکہ باہر سے اگر کوئی دیکھے تو اسے یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ڈاکٹر وائم پر کوئی جبر کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر وائم یقیناً یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اس کی پشت پر ریوالور کی نال موجود ہے۔ صفدر نے میجر ہیری کے روپ میں یہاں بھی کیپٹن جیف کو جنرل ہدایات دی اور پھر جیپیں آگے بڑھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ڈاکٹر وائم نے ایک چٹان کے سامنے جیپیں رکوائی اور پھر نیچے اتر کر اس نے ایک چٹان کے ایک حصے پر پہلے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر دبایا، پھر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر اسے بھی دبایا تو چٹان کسی دروازے کی طرح ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کھسک گئی۔ اب وہاں ایک چوڑا سا راستہ نظر آ رہا تھا۔ جیپیں اندر داخل ہوئی۔ اس سرنگ نما راستے کا اختتام ایک اور چٹان پر ہوا اور یہاں بھی ڈاکٹر وائم نے وہی پہلے والا عمل دہرایا تو راستہ کھل گیا اور وہ اب ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں 4 مسلح افراد موجود تھے۔ یہ سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، ڈاکٹر وائم نے آہستہ سے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ جیپیں رکتی، صفدر، ڈاکٹر وائم اور عمران، کیپٹن شکیل نیچے اتر آئے۔ ان بے ہوش افراد کو اس کمرے میں پہنچا دو، یہاں ان کے ساتھی پہلے سے موجود ہے اور میجر کوبرا کو بلاؤ۔ صفدر نے نیچے اترتے ہی تیز لہجے میں ان مسلح افراد سے کہا اور مسلح افراد میں سے ایک تیزی سے ایک راہداری کی طرف مڑ گیا جبکہ باقی 3 افراد نے جیپوں میں بے ہوش پڑے ہوئے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے 4 میں سے 3 افراد کو اٹھا کر کاندھوں پر لادا اور ایک دوسری راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے آنکھ سے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل نے اپنے آخری ساتھی نعمانی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پہلے افراد کے پیچھے چل پڑا۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان جس کے بالوں کا سٹائل کوبرا کے پھن کی طرح تھا تیزی سے چلتا ہوا اس بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے وہ آدمی بھی تھا جو اسے بلانے گیا تھا۔ ہیلو میجر ہیری، سناؤ کیا ہوا؟ آنے والے نے انتہائی پراشتیاق اور بے تکلفانہ لہجے میں صفدر سے کہا۔ وہ لازماً میجر کوبرا تھا۔ وکٹری، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وکٹری، کیا یہ تمہارا آواز اور لہجہ؟ میجر کوبرا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یہی بات ڈاکٹر وائم بھی مجھے کہہ رہے تھے، شاید بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے گلے میں کوئی فرق پڑ گیا ہے۔ صفدر نے فوراً ہی بات سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر وائم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر تمہارا قد و قامت، تمہارا جسم مجھے کچھ مختلف لگ رہا ہے۔ میجر کوبرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید ڈاکٹر وائم کی موجودگی کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہو رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا صفدر نے جیب میں موجود ہاتھ ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ پھر اس سے پہلے کہ میجر کوبرا سنبھلتا، صفدر کے ہاتھ میں موجود آٹومیٹک پسٹل نے دھماکوں کے ساتھ شعلے اگلے اور گولیاں تواتر سے میجر کوبرا کے سینے میں عین دل کے مقام پر سوراخ بناتی ہوئی اس کے جسم میں غائب ہو گئی۔ اس کا وہ ساتھی جسے بلا لایا تھا اور اب جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا، گولیوں کی آوازیں سن کر تیزی سے مڑا ہی تھا کہ صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور دوسرے لمحے وہ بھی چیختا ہوا جیپ کے قریب ہی گر کر پھڑکنے لگا۔ اسی لمحے عمران اور کیپٹن شکیل بھی دوڑتے ہوئے اس بڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ میجر کوبرا خاصا باریک بین واقع ہوا تھا، صفدر نے ہوش شباتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر وائم کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں ڈاکٹر وائم؟ صفدر نے ڈاکٹر وائم کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ ریڈ ایریا میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، ڈاکٹر وائم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو دکھاؤ ہمیں کہاں ہے ریڈ ایریا، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور ڈاکٹر وائم خاموشی سے اسے ساتھ لے کر اس راہداری کی طرف بڑھ گیا جہاں سے میجر کوبرا نمودار ہوا تھا۔ عمران اور کیپٹن شکیل بھی اس کے عقب میں چل پڑے۔ راہداری کا اختتام ایک اور دروازے پر ہوا جس کی ساخت بتا رہی تھی کہ جس کمرے کا یہ دروازہ ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ دروازہ بند تھا۔ صفدر کے اشارے پر ڈاکٹر وائم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر وہ سب اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس میں ایک لمبی دیوار کے ساتھ تقریباً 8 مشینیں نصب تھی اور ان کے سامنے گھومنے والے سٹولوں پر 8 سائنسدان بیٹھے ہوئے انہیں آپریٹ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ کمرے میں 4 مسلح افراد بھی تھے جن کے جسموں پر عام لباس تھے۔ باس آپ، ان میں سے ایک نے چونک کر صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا صفدر کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور ایک بار پھر کمرہ آٹومیٹک پسٹل کے پے در پے دھماکوں سے گونج اٹھا اور وہ چاروں ایک لمحے میں ان گولیوں کا شکار ہو کر نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے سائنسدان اس اچانک فائرنگ سے بکھلا کر اٹھے اور گھوم کر حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم لوگ اپنا کام اطمینان سے کرو، یہ لوگ دشمن ایجنٹ تھے، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے اس فکرے سے ڈاکٹر وائم نے زرد پڑتے ہوئے چہرے پر جیسے رونق سی آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے تم کام کرو، اس ڈاکٹر وائم نے جلدی سے کہا اور وہ سائنسدان کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں مڑے اور ایک بار پھر اپنے سٹولوں پر بیٹھ گئے۔ سیکرٹ سروس کے اور لوگ تو نہیں ہیں یہاں؟ اس بار عمران نے ڈاکٹر وائم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، یہی لوگ تھے، ڈاکٹر وائم نے جواب دیا۔ وہ گولڈن لیف کہاں ہے؟ عمران نے دوبارہ پوچھا۔ یہیں موجود ہے، ڈاکٹر وائم نے کہا۔ وہ نکالو کہاں ہے؟ عمران اس باوقار سخت لہجے میں اور ڈاکٹر وائم ایک لمحہ خاموش کھڑا رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، پاپا پہلے مجھے اس نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ عمران نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ ڈاکٹر وائم، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا تو ڈاکٹر وائم اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ کر مڑا اور تیزی سے ایک سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھ گیا
اس نے دیوار پر موجود ایک سوئچ پینل کے سب سے نچلے حصے موجود ایک بٹن دبایا تو سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی سپاٹ دیوار درمیان سے کھلی اور ان میں سے ایک بڑی سی الماری نظر آنے لگی جس میں فائلیں بھری ہوئی تھی۔ سب سے نچلے خانے میں ایک ڈبہ موجود تھا۔ ڈاکٹر وائم نے وہ ڈبہ اٹھایا، اسے کھول کر اس میں موجود سنہری پتی نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا، پھر اسے جیب میں رکھ لیا۔ وہ محلول جس سے میرے ساتھی ہوش میں آ سکتے ہیں وہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم اپنے ساتھی کو بھی ہوش میں لے آئیں اور میں آئندہ ہونے والی ریسرچ کے بارے میں بھی تفصیلات طے کر لیں۔ عمران کا لہجہ اس بار کافی نرم تھا۔ آئندہ ریسرچ کا سن کر ڈاکٹر وائم کے چہرے پر چمک سی ابھر آئی۔ وہ ساتھ والے کمرے میں ہے، اسٹور میں، ڈاکٹر وائم نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈاکٹر وائم کی سرکردگی میں چلتے ہوئے جب اسٹور میں پہنچے تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ وہاں جدید ترین اسلحے کے ساتھ ساتھ انتہائی قیمتی سائنسی مرکبات وافر مقدار میں موجود تھے۔ ڈاکٹر وائم نے ایک الماری سے ایک شیشی اور سرنج